الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ہفتہ وار محفل میں حاجی صاحب کی ہونے والی تقریر کو ہر بندہ انتہائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سماعت فرما رہا تھا، اور حاجی صاحب جو کہ شاندار اور بہترین انسان تھے، اللہ والے تھے، اور انتہائی غربت سے نکل کر عمارت تک کا انہوں نے سفر کیا۔ اللہ نے ان پر بے پناہ کرم کیا، اور پھر یہ عام انسانوں کے لیے امید کی کرن بن گئے، روزگار کا وسیلہ بن گئے، اور ہر انسان اور وہاں موجود انسانوں کے لیے روزگار کا سب سے بڑا سبب بن گئے۔ حاجی صاحب پر اللہ کا بے پناہ کرم ہے، اور دنیا کی ہر نعمت اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہوئی ہے، لیکن غربت سے عمارت تک کا، امیر ہونے تک کا یہ سفر انہوں نے کیسے طے کیا؟ وہ کون سی ایسی عادات تھیں جن کی وجہ سے اللہ ان پر اس قدر مہربان ہوا کہ ایک انتہائی غریب لڑکا، ایک انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھنے والا انسان کئی ہزار لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بن گیا، کئی فیکٹریوں کا مالک بن گیا اور شاہانہ زندگی گزارنے لگا۔ تو سامعین کرام، حاجی صاحب کی تقریر کو ہر بندہ توجہ یکسوئی کے ساتھ سماعت فرما رہا تھا، اور حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں جو آپ کے سامنے جو بندہ کھڑا ہوں، یہ مجھے کوئی اپنی ایسی نیکی تو یاد نہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر اتنی کرم نوازیاں فرمائی۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ میں نے کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی، صرف 2 کلمات میری زبان پر ہر وقت جاری رہتے ہیں، اور ایک اور کام بھی ہے جس کی وجہ سے اللہ مجھ پر اتنا مہربان ہے، وہ دونوں کام آج میں آپ کو بتا کے جاؤں گا۔ میں آج کچھ نہیں چھپاؤں گا، اپنے دل کے راز آپ کو بتا دوں گا، اور پہلا راز یہ ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کی حمد و ثنا سے، اللہ کے شکر سے ہر وقت تر رکھا کرو۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہر جگہ کئی آیات میں فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اللہ نے لاکھوں فرشتے پیدا کیے ہیں جو ہر وقت اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کو انسان کی تسبیح، انسان کی حمد و ثنا زیادہ پسند ہے، کیونکہ فرشتوں میں نفسانی خواہشات نہیں ہوتی، ان میں نفس نہیں ہے، اور وہ تسبیح کے علاوہ نہ کچھ ان کی حاجتیں ہیں اور نہ ہی خواہشات ہیں، جبکہ انسان میں نفس ہے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو دور رکھتے ہوئے، اپنی حاجتوں کو پرے رکھتے ہوئے، جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ ایسے اپنے فرشتوں کو بلا کر اپنے بندے پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو دیکھو، میرا بندہ اپنی ضروریات اور حاجتوں میں سے وقت نکال کر میری تسبیح پڑھ رہا ہے، اس لیے تم پر یہ افضل ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا کہ جو شکر کرتے ہیں، جو شکر گزار بندے ہیں، اور جب تک شکر کرتے رہیں گے میں انہیں نوازتا رہوں گا اور زیادہ عطا کرتا رہوں گا۔ تو تم شکر گزار بن جاؤ، میں بھی شکر گزار بنا، اور اللہ نے اپنی رحمتوں کے ڈھیر مجھ پر نازل کر دیے، اور اللہ شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور ان پر اپنی رحمتوں کو، نعمتوں کو ڈبل کر دیتا ہے، اور ان سے کچھ نہیں روکتا۔ اس لیے اپنی زبان کو الحمدللہ الحمدللہ سے ہر وقت تر رکھا کرو۔ تو یہ 2 کلمات سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ہر وقت پڑھتے رہا کرو۔ میں جب پیاز سے روٹی کھاتا تھا تب بھی الحمدللہ کہتا تھا، اور آج حاجی صاحب نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور فرمانے لگے، آج میرے دسترخوان بھرے ہوئے ہیں تب بھی میں اللہ کا بے پناہ شکر کرتا ہوں، اور اللہ ہی کی عبادت اور اسی کی تسبیح کو اپنی زبان پر جاری و ساری رکھتا ہوں۔ اور دوسرا کام، حاجی صاحب نے محفل میں ایک نظر ڈالی اور کہنے لگے، دوسرا کام، جب ان 2 کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتے کرتے تم اللہ کے محبوب بنو گے، اور اللہ تمہیں نوازنے لگے گا، اپنے رزق
رزق کی وسعتیں تم پر کھول دے گا، دروازے تم پر کھول دے گا اور کرم نوازیاں شروع کر دے گا، تو پھر فرعون مت بننا، اپنی گردن میں اکڑ کو مت جگہ دینا، گردن اکڑا کر مت چلنا، اور اپنے رزق میں سے اللہ کے بندوں پر رحم کرم نوازیاں کرنا۔ جس طرح اللہ نے تم پر کرم نوازیاں کی، تمہیں بے پناہ دولت اور عزت نعمت عطا فرمائی، اسی طریقے سے اس کے بندوں پر مہربان ہو جانا اور کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہ جانے دینا، جس طرح سے ہو سکے اس کی مدد کر دینا، جس طریقے سے کام آ سکو اس کے کام آ جانا۔ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ سخاوت کرنے والوں کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے، اور بخل والے سے اللہ کی نہیں بنتی۔ بخیل چاہے جتنا بھی جیسا بھی ہو اللہ کا دشمن ہوتا ہے اور اللہ کی اس سے دشمنی ہوتی ہے۔ سخی اللہ کا دوست ہے، اس لیے سخاوت کرنے والے بننا اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے رہنا، اس کو نہ روکنا۔ جب تک تم نہیں روکو گے اللہ بھی تمہیں دیتا رہے گا، اللہ بھی نہیں روکے گا اور تمہیں اتنا دے دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تو سامعین کرام، حاجی صاحب نے پوری محفل کو اپنی زندگی کے 2 بڑے راز بتا دیے۔ ان کے مطابق ایک اللہ کی تسبیح سبحان اللہ کو اپنی زبان سے تر رکھیں، اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے تر رکھیں، اور دوسری تسبیح الحمدللہ ہر حال میں الحمدللہ پڑھتے رہا کریں۔ اور تیسرا کام ہے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی مخلوق پر بے انتہا خرچ کریں۔ جتنا خرچ کریں گے اس سے زیادہ، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ آپ کو دیتا رہے گا، نوازتا رہے گا۔ حاجی صاحب نے اپنے دلوں کا راز پوری محفل کو سنا دیا، جو کہ میں آج اپنے چینل کے توسط سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 2 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہمارا بھی نام درج فرما دے، ہمیں بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔